جی علم و عمل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی نجیب احمد خان صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب رمضان کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی، تمام دیکھنے والوں کو بھی۔ ایک آیت سے آغاز کرتے ہیں کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، اور اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے وہ بکثرت اللہ کی یاد کرتا ہے۔ یہ سورہ احزاب میں لکھا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کے لیے ایک عظیم مثال ہیں جس سے دنیا کا کوئی بھی فرد جو ہے وہ بآسانی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی بنیاد پر مشفقانہ سلوک کا مظاہرہ کیا، اور ہمیں بھی اسی کا درس دیا۔ محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہالت کے اندھیروں میں بھٹکی ہوئی انسانیت کو فلاح کی راہ دکھائی، اور آپ نے جو معاشرتی نظام پیش کیا، چاہے اگر آپ ان کا کردار بحیثیت اسٹیٹسمین دیکھیں، آپ بحیثیت انسان دیکھیں، وہ جو میں آیت کا ذکر کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے بطور انسان فرمایا۔ اس میں وہ ذکر کر رہے ہیں کہ تم لوگ اس کو مانتے تھے، ان کے کردار کو کچھ نہیں کہتے تھے بطور انسان، اور اب جو یہ میسج لے کر آیا اس سے تم لوگوں کو جو ہے مسئلہ ہے۔ تو میسج پہ بھی بات کریں گے کہ وہ میسج دینے کا ان کا طریقہ کیسا تھا، اور آج کل جب ہم اپنی بات کسی کو سمجھاتے ہیں تو ہم اتاولے ہو جاتے ہیں، لاوبالی قسم کا ہمارا رویہ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، جذباتی ہو جاتے ہیں، غصہ کھا لیتے ہیں فوراً سے۔ تو اس پر ہم خاص طور پر آج بات کریں گے مفتی صاحب کے ساتھ۔ ہم ذرا تشریف لے جاتے ہیں، ہم بھی وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ لوگ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں اسی حوالے سے، آپ لوگ اگر کچھ جاننا چاہیں، پوچھنا چاہیں، کوئی ایسا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ہم بھی پوچھیں گے مفتی صاحب سے، لیکن اگر آپ لوگ بھی چاہیں تو آپ لوگ بھی پوچھ سکتے ہیں، اور مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بتائیں گے کہ کیا مثالیں ملتی ہیں اپنی بات سمجھانے کا، رویے ہمارے کیسے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ کیسا تھا۔ مفتی صاحب، ہم جو اپنے معاشرے میں لوگوں کے رویے دیکھتے ہیں ایک دوسرے سے، اس میں ہمیں کیوں نظر آتی ہے ہماری دین کی تعلیمات سے دوری؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ نے جو گفتگو کا آغاز کیا تھا اور جو واقعہ بیان کیا تھا وہ، اور جو آیت پڑھی ہماری بہن نے، یہ اصل الاصول ہے، اور اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ مکارم اخلاق دے کر بھیجا، اعلیٰ اخلاق دے کر بھیجا۔ آپ خود دیکھیے، شروع سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں اخلاق اور کردار پہلے ہے، دعوت بعد میں ہے۔ 40 سال کا عرصہ جو گزرا ہے وہ اپنا اخلاق ہے، کردار ہے، رویہ ہے، اور دعوت تو 40 سال بعد شروع ہوتی ہے۔ اور اخلاق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بعثت کا مقصد ہی یہ ہے، بعثت لأتم مکارم الاخلاق، کہ اعلیٰ شرافتوں کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ اخلاق جو ہے نا وہ بنیاد ہے۔ انسان کی عقل بھی جب تک درست رہتی ہے جب تک اخلاق کی حس کے تابع رہے، اخلاق کے تابع رہے۔ آپ کا ایمان اور عمل کی درستگی کا معیار بھی آپ کے اخلاق ہیں۔ فرمایا تم میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق کامل۔ اب ظاہر سی بات ہے، اخلاق کسے کہیں گے؟ دو چیزوں کو لے لیتے ہیں ہم بڑی آسان، ایک آپ کے رویے اور دوسرا آپ کا تعلقات نبھانے کا فن۔ آپ تعلقات کیسے نبھاتے ہیں لوگوں کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے رکھتے ہیں، اور جب دوسرے کی طرف سے، کاؤنٹر پارٹی کی طرف سے کوئی ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکہ کی ہو یا مدینہ کی ہو، دعوت کا ماحول ہو یا عام زندگی ہو، آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیلنس رویے نظر آئیں گے، انتہائی بیلنس رویے نظر آئیں گے۔ آپ سوچیں نا، طائف کا سفر جو ہے، طائف کا واقعہ جو ہے، آپ اس کو ویژولائز کریں، صرف بالکل آپ سوچیں کیا عالم ہوگا۔ اور جس وقت ایک آدمی صحیح دعوت پیش کر رہا ہے اور اس کو وہ مار رہے ہیں، اور پھر فرشتہ آ رہا ہے اور فرشتہ کہہ رہا ہے آپ حکم دیں تو دونوں وادیوں کو ملا دوں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس وقت بھی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ دعوت کا موقع بھی یہی ہے۔ امر بالمعروف کو بھی سکھایا کہ امر بالمعروف کیسے ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، آپ کو وہ واقعہ ہم نے بار بار سنا ہے، مسجد نبوی کا موقع، مسجد نبوی میں بیٹھے ایک دیہاتی آتا ہے جو اس طریقے سے آداب سے واقف نہیں ہے، اور وہ، آپ تصور کریں ہماری مسجد میں اگر آج یہ ہو جائے تو کیا معاملہ ہوگا۔
وہ آیا, اس نے مسجد میں آ کے پیشاب کیا ہے اور صحابہ غصے ہوئے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا, ٹھہر جاؤ, اور کچھ نہیں کہو اس کو. اور اس نے جب وہ فارغ ہو گیا تب بلایا اپنے پاس, اور پھر بلا کر جو ہے وہ اس کو ترغیب دی اور بتایا کہ بھائی یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. اور ایسے تو محدثین نے لکھا ہے یا تو صحابہ میں کہ وہ سب سے زیادہ مسجد کا ادب کرنے والا تھا, واپس گیا جا کر تو اپنے علاقے میں جا کے کئی لوگوں کو مسلمان کیا. تو کیا چیز تھی آپ اس وقت, لیکن مقصود کیا ہے؟ دیکھیں مقصود جو ہے وہ اپنے اخلاق کے ذریعے دعوت اخلاق کے ذریعے ہے. آپ آج دیکھیں نا, ہم نماز مسجد کے اندر پڑھتے ہیں, زکوٰۃ مسلمانوں کو دیتے ہیں, حج بیت اللہ میں کرتے ہیں, تو دوسروں تک جو چیز پہنچے گی وہ تو ہمارے رویے پہنچیں گے, ہماری کردار پہنچے گا, ہمارا معاملہ پہنچے گا. اور اخلاق کی جو خوبصورتی ہے وہ آپ کا ایثار ہے, تواضع ہے, قربانی ہے, برداشت ہے, صبر ہے. یہی آپ کی اجتماعی زندگی میں حسن پیدا کرتی ہے. ورنہ انسان اگر اس سے آپ اخلاق کے عنصر کو, ایلیمنٹ کو باہر کر دیں گے تو یہ تو حیوانوں کا ریوڑ ہے. تو پھر مفتی صاحب ہم, قرآن تو کہتا ہے بل ہم عدل, اس سے بھی آگے درجے کی چیز ہوگی. تو اخلاق زندگی کے اندر ایمان کی خوبصورتی ہے, اور معاشر کے میدان میں سب سے زیادہ وزنی عمل اچھے اخلاق والے کا ہے. تو اپنے اخلاق کے اوپر محنت کرنی ہے, اور رمضان اس کی گرومنگ کا مہینہ ہے. اپنی زبان کی حفاظت, نگاہ کی حفاظت, کانوں کی حفاظت, دل دماغ کی حفاظت, اخلاق کے اعتبار سے ہر چیز کو اخلاق کی چھنی سے وہ تو تولنے کا جو ہمارے پاس پیمانہ ہے وہ اخلاق ہی ہو گیا. بالکل. اچھا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کس طرح یہ ایکسٹریمزم کی طرف, انتہا پسندی کی طرف ہم کیوں مائل ہو گئے؟ کیونکہ ہمیں, اگر میں کھلی بات کروں تو ہمیں ایک لبرل ایکسٹریم نظر آتا ہے اور ایک ریلیجس ایکسٹریم نظر آتا ہے, اور دونوں ہی اپنی اپنی بات منوانے کے لیے اس قدر پرتشدد ہو جاتے ہیں, اس قدر ان کے رویوں میں جذبات آ جاتے ہیں. یہ چیز کیسے آ گئی اور کیسے بہتر ہوگی؟ دیکھیں اس کے اندر تو یہ ملٹی ڈائمینشنل چیز ہے, لیکن جو میں آپ کو دینی اعتبار سے بتا دوں, کم از کم آج تو اللہ معاف کرے یہ فضا ہے کہ کئی درجے کے تعصب ہیں, کوئی ایک درجے کا نہیں ہے. گروہی تعصب ہے, لسانی تعصب ہے, پیشوں کے تعصب ہیں. ہر آدمی جب دوسرے کے سامنے بات رکھتا ہے تو منوانے کی نیت سے رکھتا ہے, ماننے کی نیت سے نہیں رکھتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری لسننگ اسکلز ویک ہوتی جا رہی ہیں بحیثیت قوم. سننے کی, میں جب آپ کی بات کو سن رہا ہوں تو میں اس لیے سنتا ہوں, جواب دینے کے لیے سنتا ہوں, سمجھنے کے لیے نہیں سنتا, جواب دینے کے لیے سنتا ہوں. اور تیسرا ایک رویہ خطرناک یہ پیدا ہوا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں حق کے محض پہ ہوں اور آپ باطل محض ہیں. گفتگو کا آغاز ہی یہیں سے کرتے ہیں. یہ خطرناک رویے ہیں, یہ جس معاشروں میں بھی آ جائیں وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. اچھا, جس طرح کے مطلب جس طرح کے ابھی جو حالات چل رہے تھے کچھ دن پہلے, جو مظاہرے چل رہے تھے, جو ایک ہنگامہ آرائی چل رہی تھی, جس طریقے سے لوگوں پر ایک ظلم و ستم کا ایک معاملہ تھا سڑکوں پر, اور یہ سب مسلمان ہیں, اور یہ سبھی مسلمان ہیں آپس میں, یہ سب مسلمان ہیں. اور مسلمان ریاست کے بارے میں تو مفتی صاحب یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر تم لوگوں پر جنگ مسلط ہو جائے تو مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ نان مسلمز کی زمینوں کی اور ان کے مال اور جائیداد کی حفاظت کریں. تو ہم تو آپس میں لڑ رہے ہیں. تو آپ نے جو بات کی کہ اخلاق والے دیکھیں گے باہر کے, ہم بیت اللہ میں حج کرتے ہیں اور ہم نماز اپنے گھر میں یا مساجد میں پڑھتے ہیں, تو باہر والے کو تو ہمارا گفتگو سے ہی میسج جائے گا. جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ دو مسلمان ہی آپس میں دست و گریباں ہیں تو ہم ان کو کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ تو اسی لیے تو پھر, حالانکہ اس کے باوجود اسلام جو ہے وہ فاسٹسٹ جو دین کہیں فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے. امریکہ کی یہ سٹیٹسٹکس ہیں اس وقت. ہمارے پاس ایک کالر بھی ہیں, مبشر صاحب چترال سے. بالکل مبشر صاحب, السلام علیکم. مبشر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مفتی صاحب میں چترال سے مبشر بول رہا ہوں. جی مبشر صاحب فرمائیے. جناب یہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ روزے کے حوالے سے دو سوال ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دوسرا سوال اس کی تھوڑی سی وضاحت. اور زکوٰۃ کے حوالے سے یہ کتنے قریبی رشتہ داروں کو, کزنس کو
یا وہ لوگ ٹھیک جو ہے، استاد ٹھیک ہے، رکھتے صحیح ہیں والد کی حیثیت سے. بالکل صحیح ہے صحیح. مفتی صاحب، یہ دو سوالات آ گئے ہیں. ایک تو روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا، اور یہ جو زکوٰۃ ہے وہ اپنے کزنز وغیرہ کو دی جا سکتی ہے یا نہیں، تو یہ بھی بتا دیجئے تاکہ رہنمائی ہو. یہ زکوٰۃ والا سوال ذرا ریپیٹ کر دیجیے گا، کیا سوال ایک تو یہ سوال کہ انجیکشن لگایا جا سکتا ہے روزے میں یا نہیں، دوسرا یہ کہ جو زکوٰۃ ہے وہ اپنے کیا کزنز کو دی جا سکتی ہے یا نہیں. کتنے قریبی رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلا سوال کا جواب یہ ہے کہ جی رمضان میں روزے کی حالت میں انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے، اس کی جائش ہے، ضرورت ہو تو انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. دوسرا مسئلہ جو انہوں نے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا ہے، تو زکوٰۃ یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ آپ جن سے آپ پیدا ہوئے، جو آپ سے پیدا ہوئے، دادا دادی باپ ماں باپ، ان کو تو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بیٹا پوتی نواسی بیٹی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھائیوں کی اولادوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہوں. بالکل ٹھیک ہے. فضل الدین صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. فضل الدین صاحب السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی سر فرمائیے. بس میرا سوال یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے عاشق رسول ہونے کا ضابطہ کیا ہے؟ عاشق رسول ہونے کا ضابطہ کیا ہے؟ بڑا زبردست اور خوبصورت سوال ہے مفتی صاحب. عاشق رسول ہونے کا ضابطہ کیا ہے؟ عاشق رسول ہونے کا ضابطہ، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا ضابطہ کیا ہے؟ کسی اور کی گاڑی چلانا یا اپنی گاڑی چلانا؟ جو ہے دیکھیں، عشق محبت اور اطاعت کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کی محبت کا دعویٰ کروں اور اطاعت میں صفر ہوں. تو ظاہر سی بات ہے جب میں عشق آئے گا تو عشق کا اظہار جو ہے وہ تو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی سے ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے تو اوڑھنے بچھونے میں بھی ہے، کھانے پینے میں بھی ہے، زندگی کے معاملات میں بھی ہے، معاشرت میں بھی ہے، معیشت میں بھی ہے. 24 گھنٹے کی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نظر آئے گی، 24 آورز میں نظر آئے گی. میرے اخلاق، میرے رویے، میری معاشرت، میری معیشت، میری گفتار، اور حتیٰ کہ میرا لوگوں کے بارے میں سوچنا، لوگوں کے بارے میں گمان کرنا، یہ سب میں ایک ہی چھنی سے گزاروں گا. اور وہ چھنی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. تو اپنی گفتگو، اپنے الفاظ اسی طرح استعمال کروں گا، اور میں اسی طریقے سے اپنے کانوں کا استعمال اسی طرح کروں گا، نگاہ کا استعمال اسی طرح. یہ سب کچھ ہے، اور اسی کا نام تو، اسی عشق کو تو حاصل کرنا ہے رمضان میں. بھوکا رہنے کا، پیاسا رہنے کا نام تھوڑی روزہ ہے. روزہ نام ہے نگاہ کا روزہ، زبان کا روزہ، کان کا روزہ، دل دماغ کا روزہ، سب چیزوں کا روزہ رکھنا ہے. اپنے دل میں کسی کا حسد کی نہ بغض عداوت نہیں پالنی. مفتی صاحب، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم سب ہی ہیں، اور ظاہر ہے اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے، میرے نبی کے ساتھ ہے، پرسنلی میں کیوں کسی کو. لیکن اب جو ہم نے دیکھا تھا پاکستان میں کچھ دن پہلے، اور اویس نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی تھی، جن بے قصور لوگوں کی جانیں گئیں، جن بے قصور لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا، ملک کی املاک کو نقصان پہنچا، قرضے میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. ذرا یہ تو بتائیے کہ جن لوگوں نے نقصان پہنچایا یہ کہہ کر کہ ہم عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم ان کے لیے یہ کر رہے ہیں اور ان کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، ان کی ناموس پہ انگلی اٹھائی ہے باہر کسی ملک میں بیٹھ کر آدمی نے، اور ہم اپنے گھر کو جلا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں، ان کے ساتھ روز محشر کیا ہوگا؟ یہ تو ذرا بتائیں. دیکھیں، اصل بات تو حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ہاتھ اور پاؤں، زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو. ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان، تو ایمان کی، اسلام کی تکمیل کی تو علامت ہی یہ ہے کہ دوسرے لوگ اس سے محفوظ رہیں. اور اگر آپ کو عشق ہے بھی ہمیں، اور ظاہر سی بات ہے کوئی مسلمان ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت اس کے اندر نہ ہو، اس کی سرشت میں نہ ہو، اس کی روح میں نہ ہو، اس کے بال میں نہ ہو. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس کا نقصان پہنچا رہے ہیں اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، وہ تو روڈ سے گزر رہا ہے، وہ تو اس بیچارے کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے اس معاملے میں، اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. حالانکہ وہ بھی عاشق رسول ہے، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعوے دار ہے، وہ بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے. تو اصل بات جو ہمیں فکر کرنے کی ہے اور اس کو کہیں سے سرا پکڑنے کی ہے
کہ ہم ان رویوں کو ختم کریں. یہ رویے قومیں تباہ کر دیتے ہیں, ملک تباہ کر دیتے ہیں. اس سے اخلاقیات کے جنازے جب نکلتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں سے قومیں محروم ہو جاتی ہیں. ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ مسلمان بھائی کو تو نقصان نہ پہنچائیں. ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے معاشر کے میدان میں؟ کیا کسی کو ہم جواب دے سکیں گے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ معاجرہ کر رہے ہیں, مسلمان کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں, اور وہ بھی عاشق رسول ہے, عاشق رسول کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں, اور پھر راستے میں کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے. ارے علماء نے تو راستے کے اندر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اجازت نہیں دی ہے کہ راستہ بند کر کے نماز جنازہ پڑھایا جائے. راستے کو روکنے کی اجازت نہیں ہے, راستے کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, مسجد میں راستے کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, مسلمان کے راستہ روکنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہمیں یہ جو معاشرتی گناہ ہے, اصل میں المیہ یہ ہے کہ ہم عبادت کی لائن کے گناہ کو تو گناہ سمجھتے ہیں, معاملات اخلاقیات کی لائن کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. بالکل صحیح کہا, واقعی یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں اس کو بھی گناہ سمجھنا چاہیے. ہم دین چند ریچولز کے مجموعے کو سمجھتے ہیں. بالکل. اور معاملات, معاشرت, اخلاقیات اس کو دین سے ہی باہر کر دیا ہے. یعنی اگر میں سچ بولوں گا تو مجھے اجر مل رہا ہے, میں کسی کی مدد کر رہا ہوں تو مجھے عبادت ہے یہ, میں کسی کی راحت کا سامان بن رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے تم میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ خیر الناس من ينفع الناس, سب سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو, نرم دل ہو. ارے تم سے اگر نرمی سے تم محروم کر دیے گئے تو ہر خیر سے محروم کر دیے گئے. نرمی واقعی بڑی اہم بات ہے, اور اسی طرف خیر کی علامت ہے, خیر کی علامت ہے. بالکل, غصہ تھوڑی خیر کی علامت ہے, نرمی کو خیر کی علامت بتایا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس نرمی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نرم مزاج بنائے, اپنے لیے بھی, اپنے گھر والوں کے لیے بھی, پورے معاشرے کے لیے. بہت شکریہ ادا کریں گے مفتی صاحب, آپ کا وقت دیا.